اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بات ہو رہی تھی فریمنگ آف ایشوز کے حوالے سے، چونکہ پارٹیز کسی بھی میٹر ایشو کی سیٹلمنٹ کے لیے، تصفیے کے لیے عدالت میں جاتی ہے، اور عدالت صرف اسی وقت ہی پارٹیز کے درمیان درست فیصلہ کر سکتی ہے جب عدالت کو تمام متنازع امور کے بارے میں علم ہو جائے کہ اصل رٹا کیا ہے، ان کے درمیان اصل نزاع کیا ہے۔ متنازع امور ایسے امور ہوتے ہیں جو کہ پارٹیز کے درمیان کنفلکٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ایک الج کر رہا ہوتا ہے، ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ انکار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی متنازع امور کے حوالے سے وہ عدالت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور عدالت پارٹیز کے تصفیے کے لیے ایشوز فریم کرتی ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ ایشو بنیادی طور پہ سیول سوٹ میں بنتا کیسے ہے۔ وہ تمام ایشوز، وہ تمام معاملات جو پارٹیز کے درمیان متنازع حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے تصفیے کے لیے عدالت کاگنیزنس لے رہی ہے، عدالت کے فیصلے کا انحصار ہمیشہ سے میٹر ان ایشو کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی معاملے کے اوپر انہی ایشوز کے اعتبار سے پارٹیز بھی اپنے اپنے ایشوز کی سپورٹ میں یا اپنے اپنے برڈن کے حساب سے اپنی شہادت عدالت میں عدالت رسی کو حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر معاملہ اس طرح سے ہے، عدالت کسی بھی پارٹی کے جو پلیڈنگز ہیں ان کو جانچتی ہے اور دوسری پارٹی کا موقف دیکھتی ہے، اور پھر جو کوسچن رائز ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ایک بات کو بیان کر رہی ہے جبکہ دوسری پارٹی اس کو انکار کر رہی ہے، تو اب ایک ایشو جو ہے وہ ارائز ہو جاتا ہے۔ یعنی پلینٹف اپنی پلینٹ کے اندر ایک ایشو اٹھا رہا ہے، ایک ٹھوس حقیقت بیان کر رہا ہے، جبکہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں ڈیفینڈنٹ پارٹی اس کو رد کر رہی ہے۔ اب ایشو فریم ہو گیا۔ اب ایک سول کورٹ ایویڈنس شروع ہونے سے پہلے کسی بھی جو دعویٰ ہے اس میں فریمنگ آف ایشو کرتی ہے، اور ایشو فریمنگ سے متعلقہ ہم آرڈر 14 آج ہم کپ لگا رہے ہیں، کپ شپ اس پہ ہی چل رہی ہے ہماری۔ اب شاہی بات اس طرح سے ہے کہ آرڈر 14 رول 1 جو ہے وہ ایشو فریمنگ کے حوالے سے ہے، رول 2 جو ہے وہ ایشو آف فیکٹ اینڈ ایشو آف لا سے متعلقہ ہے، یا مکسڈ ایشو آف لا اینڈ فیکٹ ہے، یعنی اس کی نیچر کے حوالے سے۔ رول 3 جو ہے وہ میٹیریل سے متعلقہ ہوتا ہے جن کے اوپر ایشو فریم کیا جائے گا، جبکہ رول 4 جو ہے آرڈر 14 کا وہ ایشوز کی ترتیب سے پہلے کے امور، کس طرح سے پلیڈنگز کو، پارٹی کی جو پلیڈنگز ہیں اس وقت ان کو دیکھا جائے گا بیفور دا فریمنگ آف ایشوز۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ فریمنگ آف ایشوز جو ہے، جس طرح سے رول 5 جو ہے، جو آرڈر 14 واضح کر دیتا ہے کہ عدالت کو ان کے متعلق ثوابدیدی اختیار حاصل نہیں ہے، اور پہلی تاریخ جو ہے باقاعدہ جو سماعت کی تاریخ ہے وہ وہی ہوگی
جو جب پارٹیز اپنے اپنے پلیڈنگز کے بعد ایشو ان پہ فریم ہو جائیں گے. اور رول 6 کے تحت پارٹیز کو یہ اختیار ہے کہ وہ باہم اتفاق سے بھی ایشو فریم کر کے عدالت کو دے دیں، لیکن ان ایشوز کو قبول کرنا یا رد کرنا عدالت کے اپنے اختیار میں ہے. اب دعوے کی پہلی سماعت پر عدالت جو ہے وہ لیگل ایشوز کو، جب فیکٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو فریم کر لیتی ہے، اور شہادت سے پہلے پہلے ان ایشوز کا برڈن کس پہ جاتا ہے یہ ڈٹرمن کر لیتی ہے. اور ایشو فریمنگ ہمیشہ سے پلیڈنگز آف دا پارٹیز کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر دونوں پارٹیز کے جو معاملات ہیں ان کی بنا کو دیکھا جائے گا کہ کون کون سی پارٹی کیا بیان دے رہی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ نگیٹ کر رہی ہے. اس کے بعد آرڈر 14 رول 5 جو ہے وہ پاور آف کورٹ ٹو امینڈ اینڈ اسٹرائک آؤٹ دا ایشوز، یعنی عدالت کس طرح سے ایشوز کو وضع کرنے، اس کو اسٹرائک آؤٹ کرنے، اس کو امینڈ کرنے کے حوالے سے کس طرح سے اختیارات موجود ہیں. اب جس طرح سے آرڈر 1 رول 10 جو ہے یعنی ایڈیشن اور ڈلیشن آف پارٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں، اسی طرح سے 14(5) کے تحت، آرڈر 14 رول 5 کے تحت عدالت کو حق حاصل ہے، پار ہے عدالت کے پاس، ڈسکریشنری پار ہے کہ وہ کس طرح سے ایشو کو فریم کرنے کو مناسب سمجھتی ہے، کس طرح سے وہ امینڈ کرنے کو مناسب سمجھتی ہے، اور کس طرح سے کسی ایشو کو حذف کرنے کے حوالے سے مناسب سمجھتی ہے. اور عدالت کو یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایشو فریمنگ اور اسٹرائک آؤٹ یا امینڈ کرنے کے حوالے سے یا ایڈ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا جو معاملہ ہے، کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی سوال کسی بھی پارٹی سے مقدمے کا جائزہ لیتے ہوئے کر سکتی ہے. اب معاملہ ہے ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے عدالت خود بھی دعوے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشوز میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اضافہ کر سکتی ہے، یا کسی ایشو کو حذف کر سکتی ہے. اب اس بات کے اوپر ہم نے پہلے بھی 14(5) میں جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس پہ وہ ایک لائٹ موڈ ڈسکشن آلریڈی اس پہ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا، لنک اس میں لے لیں گے. اور اس کے علاوہ عدالت خود اگر نہیں کرتی تو کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی پارٹی جو سمجھتی ہے کہ مزید کوئی ایشو فریم ہونا چاہیے یا اضافہ یا امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا اس کو اسٹرائک آؤٹ کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، حذف کر دینا چاہیے، یعنی 14(5) میں اپلیکیشن دے کے بھی ایشوز کو امینڈ کروایا جا سکتا ہے، اس کو ایڈ کروایا جا سکتا ہے یا اس کو حذف کروایا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ قانون تو یہ چاہتا ہے کہ مناسب ایشوز فریم کیے جائیں تاکہ پارٹیز کے درمیان تصفیہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق آگے چلے، اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی وہ معاملہ جو ہے وہ کسی معاملے پہ فیصل ہو سکے. بنیادی طور پر ایشو کو فریم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امر متنازعہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو رولا رٹا ہے اس کا تعین ہو جائے، تاکہ پارٹیز کے درمیان اس امر کی بابت جو متنازع ہے اس کا تصفیہ کیا جا سکے اور پارٹیز کے رائٹس کو
سیکیور کیا جا سکے۔ اس حوالے سے 1987 CLC پیج 1، 1997 CLC پیج 875، PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 63، 1990 PLC پیج 458، 1988 SCMR پیج 322، 2009 CLC پیج 219، 2007 YLR پیج 305، اور 1992 SCMR پیج 2375، 1991 MLD پیج 981، 1995 CLC پیج 729 ہے، اور PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 405 ہے، 1981 CLC 121، 2004 MLD پیج 1316 ہے، 2002 CLC پیج ٹیٹرا 1 ہے، اور 1994 MLD پیج 2198، 1986 MLD پیج 2298، اور 2013 YLR پیج 1629 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں ریفر کروں گا آپ صاحب کو کہ آپ PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 763 کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر بات تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے اور بات جا رکتی ہے آرڈر 20 پہ۔ آرڈر 20 ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والا ہے۔ آرڈر 20 کا رول 5 CPC 1908 کے تحت عدالت پر لازم ہے کہ وہ ہر ایک ایشو کے اوپر اپنا فیصلہ دیں، یعنی 20(5) جو ہے آرڈر 20 رول 5 جو ہے CPC 1908 باؤنڈ کر دیتا ہے کورٹ کو، اور جو ایشو اس مقدمے سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا اس بارے میں عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی، اس معاملے کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ایپلٹ کورٹ میں اگر بات چلی جاتی ہے تو ایپلٹ کورٹ بھی اپیل کا فیصلہ ان ایشوز پر ہی کرے گی جو ماتحت عدالت نے وضع کیے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ آرڈر 20 رول 5 CPC 1908 تدکن لگا دیتا ہے۔ اب سیٹ آف دا ایشوز کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ فریقین ایشوز کو سیٹ آف کر سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، لیکن ایشو لا سے ریلیٹڈ جو ہیں، ایشو آف فیکٹ کے علاوہ ایشو آف لا، وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر ارائز ہو جاتا ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے اور اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کریں کہ ایشو فریمنگ میں 14(7) میں آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ ایشو جو ہے یہ ایڈ کیا جائے، ڈیلیٹ کیا جائے یا اس کو ترمیم کیا جائے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر نگرانی دائر ہو سکتی ہے۔ نگرانی آپ کے لیے ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ اب اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ آرڈر 14 جو ہے ضابطۂ دیوانی 1908 وہ کہتی ہے کہ ایک سول مقدمہ شروع ہی فریمنگ آف ایشوز سے ہوئے گا، اور پارٹیز ضروری ایشوز فریمنگ کے لیے اپنے متنازع امور کو انڈیکیٹ کرنے کے پابند ہیں، اپنی پلیڈنگز میں اپنی اوورمنٹس کے اعتبار سے اپنے بیان کو واضح کریں گے۔ اس بات کو 2015 MLD پیج 167 اور 2018 CLC پیج 1569 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اینڈ فیلور آف اے پارٹی
to claim the framing issue on a plea, and what will be the effect? Such plea would stand abandoned. یاد رکھیے گا کہ ایشو فریمنگ کے وقت پارٹیز کو محتاط رہنا چاہیے اور پلیڈنگز کے بالکل مطابق تمام ایشوز فریم ہونے چاہیے. اگر کوئی معاملہ بن گیا تو بعد میں پھڈا پھڈائیا شروع ہونا ہے، اور بعد کے پرابلمز کو فیس کرنے سے بہتر ہے کہ جب ایشو فریمنگ ہو. پارٹیز اس پہ توجہ نہیں دیتی ہیں، اور نہ ہی ہم لوگ بطور وکیل بھی ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیس شروع ہو گیا ہے، آگے شہادتوں میں دیکھتے ہیں. نہ بھائی نہ، ایسی بات نہیں ہے. سیول میں ہمیشہ سمجھیے گا کہ فریمنگ آف ایشوز کے بعد ہی معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور فریمنگ آف ایشو کے گرد ہی آپ کا سارا جو مقدمہ ہے، دعویٰ ہے، وہ گھومنا ہے. اس حوالے سے 2004 ایس سی ایم آر پیج 1219F ہے، 2004 ایس سی ایم آر پیج 1524 ہے، پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 1180، اور 2011 وائی ایل آر پیج 1746، 2012 وائی ایل آر پیج 1379 ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے نا ایڈیشنل ایشوز کا، تو بھئی آرڈر 14 رول 5 سی پی سی 1908 واضح کر دیتی ہے کہ عدالت فیصلہ کرنے سے پہلے، ڈگری ایشو کرنے سے پہلے کسی بھی وقت کسی بھی ایشو کے اندر امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اضافہ کر سکتی ہے، حذف کر سکتی ہے، ایڈیشنل ایشو فریم کر سکتی ہے. 2011 ایم ایل ڈی پیج 454B جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 522 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور 2011 وائی ایل آر پیج 3045 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا کر دیتی ہے. اور جہاں تک ریس جوڈیکاٹا یا کوشچن آف لمیٹیشن ایک سول سوٹ میں معاملہ ہے نا، تو ایشو فریم کیے بغیر ریس جوڈیکاٹا یا لمیٹیشن کے متعلق بھی کوئی فیصلہ نہیں، کیونکہ یہ ایک ایشوز آف لا ہے. آف ایشو آف لا اگر لمیٹیشن کا بھی آ گیا نا تو اس کو فریم لازمی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ان کا فیصلہ نہیں ہونا ہے. اس بات کو 2011 سی ایل سی پیج 208 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سول ٹرائل کورٹ کے اندر نا ایڈیشنل ایشو فریم کرنے کے حوالے سے جب پارٹی دیکھتی ہے کہ یہ ایشو فریم نہیں کیا گیا اور اب یہ لازمی ہے، تو ایڈیشنل ایشو فریم کرنے کی درخواست دیتے نہیں ہیں اور چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں. بعد میں وہ اپیل میں اسی فیصلے کو، ججمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ چیز ان کے لیے فیٹل ہو جانی ہے بعد میں. اور 2010 سی ایل سی پیج 680 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی ایشو شہادت طلب ہے تو اسے بطور ابتدائی ایشو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی تو اوپر شہادت آنی ہے. ابتدائی ایشو تو وہی ہے کہ کیا عدالت کا جورسڈکشن بنتی ہے، کیا کورٹ فیس لگتی ہے، کیا اختیار سماعت ہے عدالت کے پاس، کیا پارٹی کو کاز آف ایکشن اکرو ہوئی ہے، کیا یہ فورم رانگ تو نہیں ہے. تو اب اگر کوئی ایشو شہادت طلب ہے نا صاحب، تو پھر وہ ابتدائی ایشو تو نہ ہوا. اس حوالے سے 2009 سی ایل سی پیج 46 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. یاد رکھیے گا کہ صرف متنازعہ فیکٹس پر ہی ایشو فریم کیے جاتے ہیں، کیونکہ اصل پھڈا تو وہی ہے، اصل تنازع تو وہی ہے نا.
اور اگر کوئی ایشو فریم ہونے سے رہ گیا تو اس کو کسی بھی وقت ایڈیشن میں لایا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر پارٹیز کا جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا اس پہ ایشو فریم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امر متنازع ہے ہی نہیں، وہ تو مان رہی ہے دوسری پارٹی. اس حوالے سے 1994 CLC پیج 879 اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 109 اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 572 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. ایشو فریمنگ میں اگر کوئی نقص رہ گیا ہے تو عدالت کا فیصلہ اگر انصاف پہ مبنی ہے، ہر چیز اس نے واضح کر دی ہے، تو پھر وہ غیر قانونی فیصلہ تو نہ ہوا. کیونکہ اگر پارٹیز باہم متنازع امور سے واقف تھیں، انہوں نے ان امور کے اوپر شہادت بھی دی ہے، اور اگر ایشو کے لیے کوئی پرابلم رہ گیا ہے تو وہ فیٹل تو نہیں ہے پارٹیز کے لیے، کیونکہ انصاف کے تقاضوں کو تو پورا کیا گیا ہے. اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 271، PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 1180، PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 479 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا اونس آف پروف ایشوز کے حوالے سے، کہ شہادت فریقین مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی ایشو سے متعلق اونس آف پروف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پارٹیز نے اپنے اپنے موقف کی تائید میں، اپنے اپنے ایشوز کی تائید میں باقاعدہ طور پر شہادت دے دی ہے. اور اگر مناسب ایشو فریم نہیں ہوئے ہیں، کوئی واقعی بڑا لکونہ رہ گیا تو عدالت اپیل جو ہے وہ کیس ریمانڈ کر کے آز خوش بھی ایشو فریم کر کے ریمانڈ کر سکتی ہے، یا فریمنگ آف ایشوز کے لیے دوبارہ ریمانڈ کر سکتی، دونوں صورتوں میں. اور اب اس حوالے سے 2001 SCMR پیج 772، 2007 YLR پیج 2472 اور 2006 SCMR پیج 586B جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے صاحب کہ اگر فرض کریں پارٹیز کے درمیان کوئی پھڈا ہی نہ ہو، تنازع ہی نہ ہو، تو پھر مثلاً مدعی نے کیس فائل کر دیا کہ جی پلانٹف جو ہے مداخلت کر رہا ہے میرے پراپرٹی میں، اور جواب دعویٰ آ کے دے دیتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کہ بھئی میں تو مداخلت کروں گا ہی نہیں، غیر قانونی نہ میں نے کیا، نہ میں کرنے کا کوئی ارادہ ہے. تو چونکہ پارٹیز کے درمیان کوئی ایشو متنازع ہے ہی نہیں ہے، تو عدالت ڈسپوزل آف دا کیس ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ انڈر آرڈر 15 رول 1، کیس تو نہیں چلے گا، ڈسپوز آف ہو جائے گا. کیونکہ ایشو ہونا ہے، متنازع امور ہوئیں گے تو بھئی معاملہ آگے چلنا ہے نا. جب ایشو کوئی نہیں ہے تو پھر معاملہ دعویٰ آگے تو نہیں چلنا، پھر ڈسپوزل آف سوٹ ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ ہی ہونا ہے آرڈر 15 رول 1 کے تحت. اب 2007 CLC پیج 1885 اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر کسی متنازع فیکٹ پر ایشو فریم نہیں ہوتا، رہ جاتا ہے، تو پھر جو شہادتیں آتی ہیں نا ان سے پھر اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اس دعوے کے لیے. کوئی ایسا اتنی بڑی فیٹل معاملہ نہیں ہوتا ہے، کیوریبل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک ایشو کے اندر کوئی بھی جو پوائنٹ اٹھتا ہے نا امر متنازع کے حوالے سے، وہ دوسرے ایشو کے اندر مکس نہیں کیا جانا چاہیے، ہر واضح ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے ایشو کبھی بھی. کیونکہ آرڈر 14 رول 5 بھی یہی کہتا ہے کہ ایشو وائز فائنڈنگ دینا لازم ہے عدالت کے لیے. اب ایشو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوں گے تو ایشو وائز فائنڈنگ کیسے دے گی عدالت؟ کیونکہ
غلط ایشو فریم کرنا فیٹل بن جانا ہے کورٹ کے لیے۔ پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 252 اور این ایل آر 2006 سول ڈائجسٹ پیج 529، پی ایل جے 2006 پشاور ہائی کورٹ پیج 88 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ابتدائی ایشو سامنے آ جاتا ہے، عام طور پہ ابتدائی ایشو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسٹلی ایشو آف لا ہی آتے ہیں۔ ابتدائی ایشو کا فیصلہ کرنے سے تمام کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مثلا لمیٹیشن آ گئی ہے، جورسڈکشن آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس ابتدائی ایشو کو فیصلہ ہو جانا چاہیے، ڈٹرمن ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے 2006 ایم ایل ڈی پیج 187 جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ ابتدائی ایشو پر فیصلہ ہو جاتا ہے نا تو وہ معاملہ جو ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے، اس پہ دوبارہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ مثلا لمیٹیشن ہے یا اختیار سماعت یا کورٹ فیس ہے، یہ شہادت طلب معاملات تو نہیں ہے، ابتدائی ایشو کے طور پہ ہی ان کو کنسیڈر اگر کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ فیصلہ دیٹس انف۔ اس بات کو 1992 ایس سی ایم آر پیج 846 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات سیم پارٹیز کے درمیان سیم پرابلم کے اوپر نا مختلف دعویٰ جات ہوتے ہیں، اور وہ دعویٰ جات اگر کنسولیڈیٹ کر دیے جائیں نا، اب وہ مختلف جو دعویٰ جات ہیں وہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، کنسولیڈیٹ ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان دونوں دعویٰ جات کو یا وہ جتنے بھی دعویٰ جات ہیں بٹوین دا سیم پارٹیز، ان میں مشترکہ ایشو بھی فریم کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی ایشو کا پرابلم رہ گیا ہے تو۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1999 کراچی ہائی کورٹ پیج 354 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس پرنسپل ڈرا کر دیتی ہے۔ لیں صاحب، آرڈر 14 سی پی سی 1908 فریمنگ آف ایشوز کے حوالے سے چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے ان لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز پہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ انشاءاللہ آرڈر 15 جو ہے وہ ہم نے پہلے اس پہ گپ شپ لگا لی ہوئی ہے۔ آرڈر 16 جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف اب ہم جو ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو جناب پھر انشاءاللہ آرڈر جو 16 ہے جو کہ سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف وٹنسز یعنی طلبی اور حاضری گواہان جو ہیں سیول کورٹ کے سیول کیس میں، تو اس کے حوالے سے ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ ہم آرڈر 16 کے ساتھ دوبارہ اگلی نشست